بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر دنیا میں خوشی بھی طاری ہوتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو، اور کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں گزرا جس کو کبھی خوشی لاحق نہ ہوئی ہو۔ خوشی اور غمی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ صرف خوشی ہو، غمی نہ آئے، اس کی جگہ جنت ہے۔ صرف پریشانی ہو، خوشی نہ آئے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ دنیا میں دونوں طرح کے حالات انسان پر آتے رہتے ہیں۔ ایمان والے پر بھی آتے ہیں، کافر پر بھی آتے ہیں، متقی پرہیزگار پر بھی آتے ہیں، گناہگار پر بھی آتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ کافر پر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، ایمان والے پر جو پریشانی آتی ہے یہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان والے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ پریشانیاں برگزیدہ مخلوق پر، اللہ کے مقربین پر بھی آئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے انبیاء علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے کشتی پر، تو درمیان دریا میں ان کو دریا میں جانا پڑا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بظاہر دنیا کے اسباب کے سارے دروازے بند ہو گئے، بہت پریشانی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی سے نکالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشانی آئی، مالی پریشانی بھی آئی، سارا مال ضائع ہو گیا، اور گھریلو پریشانی بھی آئی، بیٹے فوت ہو گئے، جسمانی پریشانی بھی آئی، بیماری لاحق ہو گئی، اور ایک دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، مختلف روایات ہیں 7 سال سے 18 سال تک ان کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام پر پریشانیاں آئی ہیں، ایمان والوں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں کے اللہ تعالی کی طرف سے آنے کا مقصد اس بندے کو پریشان کرنا نہیں، بلکہ یہ بندہ خصوصاً ایمان والا اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دل سے میرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ کے یہاں آیت لکھی ہوئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب بندہ عموماً اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو جتنا لگاؤ اختیار کرنا چاہیے، جتنا اللہ کی طرف سے طلب ہے کہ یہ بندہ اتنا میرے ساتھ جڑے،
جب ہم لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور اتنا دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حال بھیج دیتا ہے۔ جب حال آتا ہے تو پھر بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، مانگنا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخل عبادت فرمایا۔ عبادت کا خلاصہ، عبادت کا مغز ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا وہ عبادت، جب اس میں غفلت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھیرتے ہیں حالات میں اپنی طرف لانے کے لیے۔ تو جب یہ اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، تمام اسباب سے، دنیا سے مایوس ہو کر اللہ سے امید لگا کر مانگتا ہے، اللہ کو یہ مانگنا بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بسا اوقات انسان پر کوئی حالت آتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب گیا، بس میرا سارا مال ڈوب گیا، میرا گھر ڈوب گیا، میری جان گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس دوران وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول تو نہیں ہو رہی، میرا کام پورا تو نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے یہ کہ جب بھی، بلکہ اللہ خود سبق دے رہے ہیں، جب بھی آپ پکارو گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ آپ سے، میرا بندہ فرمایا، میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ اس لیے آواز سے پکاریں تب بھی سنتا ہے، دل سے اللہ کو پکاریں، دل کے اندر اندر، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ قرآن کی خبر ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور یہ خبر سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب میں اللہ کو پکارتا ہوں، میرے اوپر کوئی حالت آ گئی، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ جواب دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا، میرا کام نہیں بن رہا ہوتا، مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ کو یہ پکار بڑی پسند آ رہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مشکات شریف میں یہ روایت ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، گھر سے باہر کھڑے ہو کر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا، آپ نے آداب بتائے، جب کہیں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے کہیں، پھر آنے کی اجازت طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور آداب میں سے ہے کہ 3 دفعہ سلام کریں، اگر جواب نہیں آ رہا تو واپس چلے جائیں، برا نہ منائیں، واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام فرمایا، السلام علیکم، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا السلام علیکم، تیسری مرتبہ پھر فرمایا السلام علیکم، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے، اندر سے صحابی باہر نکلے، بھاگے پیچھے، اے اللہ کے رسول میں موجود ہوں، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا تھا، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، اس لیے میں واپس جانے لگا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ نے سلام کیا میں نے سلام سنا ہے، میں نے اس کا جواب دیا لیکن آہستہ جواب دیا تاکہ آپ پھر ایک دفعہ مجھ پر رحمت کی دعا کریں۔ پھر میں نے آہستہ سے سلام کیا، جواب دیا تاکہ آپ پھر میرے اوپر رحمت کریں، رحمت کی دعا کریں، کیونکہ سلام رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ جس طرح یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو بار بار لینا چاہ رہے تھے، یہاں تو وہ طالب تھے، شاگرد تھے، امتی تھے، دعا کے محتاج تھے، اس لیے بار بار دعا لینا چاہ رہے تھے۔ ادھر اللہ کو اس بندے سے پیار ہے، اس بندے سے محبت ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بار بار پکارے، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے بلاؤ گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن وہ جواب ہم جب نہیں دیکھتے، نہیں سنتے تو مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ناقص ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، مشین چل رہی ہے، سلام پھر گیا بس، حالانکہ یہ اللہ سے ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو 100% اپنی طرف متوجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو بندے کی یہ کیفیت بڑی پسند ہے۔ تو جب اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا، اس وقت جب بندہ پکارتا ہے تو اس وقت اس کا 100% دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ انداز اس کا بڑا پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل آگے پکارنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ بار بار پکارے۔ لیکن آدمی اگر کسی نقصان میں جا رہا ہو، اللہ اس کو نقصان میں نہیں جانے دیتے، اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نجات دیتے ہیں، ہلاکت میں نہیں جاتا۔ سورۃ مریم کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وہاں فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے نداء خفیہ، دل سے، دل کی آواز سے اللہ کو پکارا، وہ آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، اور یہ کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر میں سفیدی آ گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تو مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، علم کا، دین کا، روحانیت کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، یہ دعا پہلی دفعہ نہیں مانگ رہے تھے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس وقت سے طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ کتنوں کو دیکھا ہے سال گزر جائے، 1.5 سال گزر جائے تو دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا۔ اس کے والدین بھی، خاندان کے لوگ بھی، سارے دوست احباب خیر خواہ سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ طلب تو اس وقت سے شروع تھی، اللہ سے مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، مانگتے رہے۔ اتنا عرصہ 100 سال کے قریب عمر ہو گئی، بظاہر اسباب بند ہو گئے۔ فرماتے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، میرے سر پر بھی سفیدی آ گئی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن مایوس پھر بھی نہیں، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس وقت
تو حضرت زکریا علیہ السلام کی مسلسل پکار کو اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، اس کا جواب بھی دیتے تھے، لیکن زکریا علیہ السلام کی یہ پکار اللہ کو بڑی پسند آ رہی تھی، اس لیے مسلسل ان کی پکار کو اللہ نے سنا، لیکن ان کو ایسے دنیا سے بغیر اولاد کے نہیں جانے دیا۔ آخر اللہ نے اولاد دی اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے ان کے یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے دور ہو گئے تو محبت تو بہت زیادہ تھی۔ واللہ المستعان فرما دیا تھا، علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ دعا اسی وقت شروع فرما دی تھی، لیکن مسلسل دعا کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ملایا، اور کس شان کے ساتھ ملایا کہ بیٹا مصر کا بادشاہ، جب کہا ہر طرف یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی کہا، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت میں اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ سے 40 سال مانگا، مسلسل دعا کرتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کو بڑی پسند آ رہی تھی، اس لیے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے یوں نہیں گزار دیا کہ 40 سال کے بعد آنکھیں چلی گئیں اور دنیا سے بھی اسی حالت میں چلے گئے، آخر کار بیٹا ملا دیا۔ اس لیے جو اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے، اور اللہ سے یہ نظام سارا اللہ کے قبضے میں ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم دانہ ڈالتے ہیں، کس پر بھروسہ کر کے آ جاتے ہیں؟ ہم اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، اس کو پھاڑ سکتے ہیں، اس کے اندر سے کوپل نکال سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ کوئی بھی کام کرے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، تو اس میں نقصان ہے یا نفع ہے یہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں آتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کبھی وہ خوش کر دیتا ہے، کبھی وہ رلا دیتا ہے۔ یہ سب اسی کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کی عادت بنائیں، عادت بنائیں۔ جو کوئی مسئلہ ہو ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالی ہماری ضرور دعا قبول فرمائے گا اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اگر نہ مانگیں، بیزار رہیں اور مستغنی رہیں، توجہ ہی نہ کریں اس بات کی طرف، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سراپا محتاج بنا کر، سراپا حاجت مند بنا کر، ضرورت مند بنا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اور سب مخلوق سے توجہات کو کاٹ کر ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور مانگے، کہے یا اللہ ایک ہی تو رب ہے تو، اور رب کوئی نہیں، کس کے پاس جائیں؟ رب ایک ہے، تو ہے۔ اب تیرے دروازے سے مجھے نہ ملے تو میں پھر کہاں جاؤں؟ مجھے میری اس ضرورت کو اپنی رحمت سے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، بغیر استحقاق کے، بغیر استحقاق کے تو مجھے عطا فرما دے، کیونکہ تو کریم ذات ہے، اور کریم اس کو کہتے ہیں
جو بغیر حقدار ہونے کے عطا کرے، حقدار نہیں ہے پھر بھی عطا کرے، وہ کریم ذات ہے۔ تو وہ اللہ کریم ہے، اس لیے ہم اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے پوری توجہ کے ساتھ۔ تو جب 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ لیا، پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگے۔ جب حاجت مانگے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کی ضرورت ہو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اللہ سے مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا ہما الا فرجته ولا حاجتا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یوں اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ہم میں سے ہر حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا آسان راستہ ہے۔ ہم ہر وقت تسبیح لے کے پھریں، ذکر کریں، اس کی بھی برکات ہے، صبح تلاوت کریں، اس کی بھی برکات ہے، لیکن باقی تمام عبادات اپنی جگہ مسلم۔ دعا سے جتنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جتنا اللہ سے تعلق بنتا ہے، اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا، اس لیے اس کو مخل عبادہ فرمایا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ حاجت مند ہے، ہر بندہ ضرورت مند ہے، ہر بندے پر کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی، سب اللہ کے سامنے پیش کرے۔ یہاں تک کہ اگر دل سخت ہو گیا، مانگنا نہیں آ رہا، یہ بھی اللہ سے مانگے، یا اللہ میرا دل سخت ہے، میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، دعا مانگنے کو، مجھے اس کی توفیق دے دے۔ اللہ توفیق دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام نے تو دعاؤں کے ذریعے سے بڑے بڑے حالات درست کرائے، اللہ سے بڑے بڑے حالات جو انسان کی عقل نہیں مانتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت میں اپنے سبق کی یاد دہانی کے لیے اکثر یہ سنایا کرتا ہوں، اپنے طالب علموں کو بھی، دوسرے احباب کو بھی۔ روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ان کا غلام، ان کا نوکر، ملازم، اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، کہ آپ کا جو فلاں باغ ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہا ہے، اور مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد یہ جو زمین ہے اس میں بارش کے پانی سے سیرابی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا پانی لے آؤ، پانی لے آئے، اچھی طرح وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا، پھر اس غلام سے کہتے ہیں، یہ کمرے کے اندر تھے، غلام سے کہا باہر جا کر دیکھو بادل آ گیا۔ یقین دیکھے، یقین کہ اللہ نے میری اس آواز کو سنا ہے، باہر جا کر دیکھو بادل ہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ نظر نہیں آ رہے، مایوس نہیں ہوئے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر فرمایا کہ جا کر دیکھو بادل ہیں۔ انہوں نے کہا غور سے دیکھا، کہا ہاں پرندے کے پر کے برابر نظر آ رہا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر کہا اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بدلی نظر آ رہی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ روایت میں ہے کہ 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ بادل آیا، گرجنے لگا، خوب برسا۔ جب برس رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کل جو ایک صاحب وہ گھوڑا لے آیا تھا، ہدیہ کیا اس نے، تیز رفتار گھوڑا ہے، اس پر سوار ہو کر چکر لگا کے اور جا کر دیکھ کے اور کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ چکر لگا کے آیا، واپس آیا، اس نے کہا جہاں جہاں تک آپ کا باغ ہے وہاں وہاں تک بارش ہو رہی ہے، اس سے باہر ایک قطرہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح بندے سے محبت رکھتی ہے۔
بس بندہ اسی طرح اللہ کو پکارے جس طرح صحابہ اللہ کو پکارتے تھے، ساری چیزیں ان کی نوکری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری جہان کو ان کے تابع کر دیا، ان کا خادم بنایا ہے، یہ خدمت کے لیے آج بھی تیار ہے۔ بس اتنا ہے، ہمیں اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھو کہ اللہ ہی دے گا، تم ہدایت کو پہنچو گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔